آپ سن رہی تھی عامر میر صاحب کی بات. ان کی ساری باتوں کو اگر درست مان بھی لیتے ہیں, اگر ایویڈنس, اگر شواہد ان کے پاس موجود ہیں تو اس پہ بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن کیا اس بات کو اس طرح سے سنا جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہ خواتین مردوں سے زیادہ پرتشدد ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو مرد پولیس اہلکار کریں وہ درست ہے, وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ دیکھیے, میں اس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتی ہوں کہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے, نہ آدمی پہ نہ عورت پہ. میں نہیں سمجھتی کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کسی بھی طرح سے ہونی چاہیے, چاہے جتنا بھی بڑا جرم اس نے کیا ہو. ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے ان کو وائلنٹ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جو پرتشدد واقعات ہوئے. دیکھیے نا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نشان عبرت بنانا ہے. نشان عبرت شروع ہوتا ہے جی الٹیمیٹم سے, آ جاتے ہیں مذاکرات اور TORs. مطلب کون سے گھر میں آپ کو پتا ہو کہ پرتشدد واقعات میں ملوث افراد اور ان کے فیسیلیٹیٹرز اس گھر میں موجود ہیں. آپ جا کے پہلے 2 دن آپ رستے بند کرتے ہیں, رہائشیوں کو پریشان کرتے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے ہیں, پھر TORs طے کرتے ہیں کہ جی کس طرح تلاشی لے لیں. آپ کہتے ہیں 400 بندے تلاشی لیں گے, وہ کہتے ہیں جی 4 لیں گے. اب یہ مراد سعید, اعظم سواتی, یہ تمام لوگ وانٹڈ ہیں اور یہ تمام لوگ زمان پاک کے اندر ہیں, اور بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی 2200 کی لسٹ ہے, 2200 لوگ تو میرے پاس ہیں ہی نہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ تو سارے ہیں ہی نہیں یہاں پہ, تو پتہ نہیں پھر کون سی لسٹ ہے جو یہ دے رہے ہیں. اور اگر انہوں نے لوگ پکڑ لیے ہیں کوئی دو روز قبل, جو کل اور پرسوں میں پکڑے ہیں, میرا خیال ہے پھر ان سے اور مزید باتیں بھی نکل جائیں گی کہ کس طرح ہو رہا ہے. مجھے تو کوئی پتہ نہیں زمان پاک کے نیچے سرنگی نہ بنا لی ہو کہیں اور دوسرے جگہ جانے کی. اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ سارا کچھ محدود ہو کے زمان پاک تک کیوں آ گیا ہے. باقی کہاں گجرانوالہ کور کمانڈر میں کے گھر پہ بھی حملہ ہونا تھا اور بھی جگہ پہ ہونا تھا, وہاں پہ کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ آپ نے کبھی سنا کہ KP میں بھی نگراں حکومت ہے؟ کتنی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کتنے اریسٹ ہو گئے؟ لگتا ہے سارا کا سارا جو مجمع ہے وہ پنجاب کے زمان پاک میں ہی لگا ہوا ہے. تو نگراں حکومت تو وہاں بھی ہے, وہاں پہ بھی اگر ایڈمنسٹریٹولی پاور اتھارٹی کرنا چاہتی ہے, اپنا اتھارٹیٹ کرنا چاہتی ہے تو کرے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ سارا کچھ پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے؟ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آدمی ہے, وہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس بھی موجود ہے, وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے, منصوبہ سازی بھی کر رہا ہے, اس کا افیکٹ اور امپیکٹ بھی ہم دیکھ چکے. لیکن ہم پھر یہی بات کر رہے ہیں کہ TORs طے کر لیں جی, کیسے آئیں, کب آئیں, صبح آئیں, شام میں آئیں, کھڑے ہو کے آئیں, نیچے جھک کے آئیں, سلام کر کے آئیں. مطلب کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں, مجھے تو سمجھ سے باہر ہے. ثنا صاحبہ پوائنٹ ٹیکن. یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھی ہوں, ٹارگٹ صرف ایک شخصیت ہو رہی ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس وقت, کیونکہ باقی سارے جگہوں پر بھی یہ سب ساری چیزیں ہوئی, وہاں پر بھی اریسٹ, گرفتاریوں کی اطلاعات, خبریں آنی چاہیے تھی, لیکن فی الحال یہ ٹارگٹ صرف زمان پاک میں ہو رہا ہے. کامران صاحب بہت شکریہ سر, السلام علیکم, ساتھ موجود ہیں آپ پروگرام میں. کامران صاحب فرمائیے گا سر, یہ جو بھی عامر میر صاحب بات کر کے گئے ہیں, عبرت کا نشان بنائیں گے سر؟ عدالتوں سے ضمانت ہوتی ہے, باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلتے ہی فوری طور پر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے. اور پھر یہ جو ثنا صاحبہ بات کر رہی ہیں سر کہ ایک ہی جگہ سارا مسئلہ, سارے معاملات ایک ہی جگہ ہو رہے ہیں سر. پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ شرپسندی کے واقعات ہوئے تھے 9 مئی کو, تو یہ ایک ہی جگہ ٹارگٹ کیوں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے, جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے یا 10 کو بھی ہوا ہے تو یہ تو بہت برا تھا, اور پاکستان میں شاید اس کی مثال نہیں ملتی. مگر باوجود اس کے کہ یہ پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی, جو کچھ خواتین کے ساتھ جو کچھ جس طرح سے سلوک ہو رہا ہے اس حوالے سے وہ غیر مناسب ہے. ہمارے معاشرے میں خاتون کا جو ہے محترم ایک عزت والا مقام ہے, ہم سے زیادہ عزت والا مقام ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ ان کو عزت میں رکھیں. تو یہ پولیس کا حق نہیں ہے یا انتظامیہ کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں کہ جس میں وہ ہماری معاشرتی اقدار جو ہے وہ متاثر ہوں. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے, ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. مگر اس جرم کے ثابت ہونے سے پہلے پولیس کے ہاں, پولیس تھانوں میں یا کسی اور طرح سے انتظامیہ کے اس میں کوئی ایسے سلوک کی شکایت نہیں آنی چاہیے. ان سے تفتیش اگر چاہیے تو گھر پہ بھی ہو سکتی ہے, ان کو اگر کوئی ان سے حوالے سے کوئی ایسا میٹیریل ہے تو ان کا ڈائریکٹ ٹرائل بھی ڈالا جا سکتا ہے. جی سر, پی ڈی ایم کی حکومت ہے, مگر اس کے سر پی ڈی ایم کی حکومت ہے سر, تو کیا وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں, نوٹس لے رہے ہیں کہ جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں یہ ایک تو جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے, اس دن ہم وزیر اعظم سے ملے تھے, میں اور اختر مینگل صاحب اور کچھ اور دوست تھے,
تو اس میں میرے اور اختر مینگل کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اختر صاحب بات کریں گے یہ اسپیشلی خواتین کے حوالے سے. پھر اس کے بعد وہ گوادر چلے گئے وزیر اعظم بھی اور اختر صاحب بھی. اس کے بعد میرا کوئی ایسا رابطہ نہیں ہوا. تو اس حوالے سے ہم کانشیس ہیں. یہ تو پرائم منسٹر کی بات ہوگی, مگر سٹل جو ہے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا معاملہ ہے, پی ایم کا معاملہ نہیں ہے. مگر ہم پھر بھی جو ہے نا اس معاملے کو ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی خاتون کو ناجائز تو الگ بات ہے کہ جائز طور پہ بھی ان کو کوئی اس طرح سے ہراساں کیا جائے اور تنگ کیا جائے. اگر کسی کے خلاف مٹیریل آ گیا تو ان کے لیے جو ہے وہ قانون کے تحت جو ہے وہ بہتر جو ہے ان کو سہولت دی جائے. بالکل وہ ہونی چاہیے. سر مجھے یہ فرمائیے گا, کامران صاحب ابھی آپ ساتھ ہی موجود تھے, عامر میر صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے 9 مئی کا, اس کی پہلے سے پلاننگ تھی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پہلے سے نگراں حکومت کے پاس یہ اطلاعات بھی موجود تھیں, عامر میر صاحب جس طرح سے بتا رہے ہیں. تو سر اگر یہ سارا پلاننگ ہوئی بھی تھی اور اس پلاننگ کی اطلاعات ان کے پاس موجود تھیں تو پھر ہمیں حکومت کی کوئی پلاننگ کیوں نہیں دکھائی دی؟ اتنے بڑے حملے ہو گئے, اٹیک ہو گئے, کور کمانڈر ہاؤس کو نظر آتش کیا گیا, وہاں پر مجسمے اٹھا کے پھینکے جا رہے ہیں, ہماری پولیس کہیں دکھائی نہیں دی. سر ایسا کیوں؟ اگر معلوم تھا تو کچھ کیا کیوں نہیں گیا؟ ہاں اس میں معلوم ہو رہا تھا, آپ اس کو سمیل کر رہے تھے. بعض چیزوں کو جو ہے نا وہ سمیل کرتے ہیں مگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ اس ایکسٹینٹ تک چلے جائیں گے. آپ ان کی مسلسل تواتر سے سٹیٹمنٹ دیکھیے پی ٹی آئی کے اور ان سے متعلقہ لیڈرشپ کے. جو کچھ وہ کہا جا رہا تھا وہ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید اسی طرح سے ایک کیاس کریٹ کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, اور مگر یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس حد تک جہالتوں کے اندر چلے جائیں گے. جو کچھ ہوا اس میں ان کی انوالومنٹ ہے, ایون ان کی خواتین کی بھی انوالومنٹ ہے. یہ اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر جو ہے نا اس کے باوجود جو ہے خواتین کو الگ سے ٹریٹ کرنا چاہیے, دوسروں کو الگ سے ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اس میں ان کا شاید خواہش یہ تھی اور سوچ یہ تھی کہ شاید فوج کے اندر سے کوئی ان کو بغاوت مل جائے گی. اور پتہ نہیں عجیب سی, میں جب بھی اس بات پہ سوچتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ پولیٹیکل ورکر کیسے پولیٹیکل ورکر ہیں کہ جب ان کی سوچ جو ہے نا اتنی محدود تھی. ان کو فوج کے اندر سے کوئی ان کے یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو کوئی وہ ملے گا, صدر پاکستان کی طرف سے ان کو کوئی مدد آ جائے گی, اور بہت سے جگہوں سے جو ہے نا اس میں کچھ عدالتوں کی طرف سے کچھ مدد. لیکن سر اس کے باوجود یہ سارا کچھ ملا کے میں کامران صاحب جو کہہ رہی تھی سر, ٹاپل کرنے کے چکر میں تھے. تو ادھر حکومتی پلاننگ کی طرف سے بھی ہوئی ہے نا سر. اگر آپ اسمیل کر رہے تھے کہ ایسا کوئی معاملہ, ایسا کوئی سانحہ ہونے والا ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی سیکنڈ آپشن, کوئی پلاننگ تو ہونی چاہیے تھی حکومت کی طرف سے. ثنا صاحبہ تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عمران خان صاحب کے مطابق جو انہوں نے وہ 27 تاریخ کو اپنا وہ جو خط لہرایا تھا, تو ان کے مطابق پہلے ان کی حکومت گئی تھی امریکہ کی سازش کی وجہ سے. آج اسی امریکہ سے خان صاحب جو ہے وہ مدد مانگ رہے ہیں. سب سے زیادہ ان کے حق میں امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. زلمے خلیل زاد ان کے ٹویٹس میں دیکھ رہی ہوں, کانگریس مینز کا لیٹر دیکھ رہے ہیں. یہ سب چل رہا ہے, اور جس طرح سے امریکہ میں موجود شہباز گل صاحب اس کو اپنی ایک کامیابی اور ایک فتح قرار دے رہے ہیں. کیا سمجھتی ہیں آپ, خان صاحب اسی امریکہ کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے جنہوں نے ان کی حکومت گرا دی تھی؟ دیکھیں, اس کو اتنا سوچ سمجھ کے الجھایا گیا ہے اس معاملے کو کہ میں داد دیتی ہوں کہ جس نے اس معاملے کی سوچ وچار میں اپنا وقت صرف کیا ہے, اور وہ وقت کتنا اعلیٰ طور پر جو ہے یوز کرتے ہوئے یہ ساری سازشیں کر سکتے ہیں. وہ سازشی دماغ کو مجھے سلام کرنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ سازشی دماغ زلمہ خلیل زاد صاحب کی خود کیا حیثیت ہے, یہ بتا دیں. ایک سابق امبیسڈر جنہوں نے افغانستان کو طالبان کے حوالے کر دیا, وہاں سے امریکی فوجیوں کا انخلا کروایا, اس کے بعد طالبان آپ کو وہاں پہ جو عوام ہے افغانستان کی وہ تو دعائیں دے رہی ہے زلمہ خلیل زاد صاحب کو, تو اس لیے ان کو ہمارے تو ان کو بتانا چاہیے. مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو ٹویٹ کر رہے ہیں آج کہ جی آرمی چیف آئے اور انہوں نے زور سے بولا اور ڈانٹا اور خواتین کے بارے میں بات کی. دیکھیں خواتین, لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ خواتین ہی تھیں جو کہہ رہی تھی کم بخت مارشل لاء بھی نہیں لگاتے, اور آج آؤ عمران خان ہماری وجہ سے اریسٹ ہو گیا ہے. تو یہ خواتین نے بھی اپنا بہت حرکت کی, اور اگر بہت لوگ موضوع کھڑے بھی ہیں تو خواتین بھی انسٹیگیٹ کرتی ہیں معذرت کے ساتھ. اٹ گوز بوتھ ویز. آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں, دوسرا آپ کو رسپیکٹ دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسپیکٹ پر مامور ہے, آپ اس تک جو چاہے کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا, اس کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی, آپ نے بھی دیکھی ہیں, جس میں انسٹیگیٹ عورت کر رہی ہے. یہ یاسمین راشد صاحبہ, آپ کو اندلی بابا صاحبہ یاد ہوں گی, تھپڑ مار دیتی تھی وہ پولیس والے کو. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی بھی ایک عورت کے بارے میں بات نہیں کری, میں کلیکٹیولی بات کر رہی ہوں. لیکن میں صرف یہ مجھے بتاتے ہیں کہ زلمہ خلیل زاد صاحب یہ کیا چاہتے تھے کہ آرمی چیف کیا کریں, یہ سب کچھ ہو جائے اور آرمی چیف اندر آئے اور بات کریں سیالکوٹ میں, گیرسن میں
میں جا کے ہیلو گڈ ٹو سی یو, بہت اچھا کیا, بہت اچھا ہوا, آؤ لیٹ سیلیبریٹ, ایسا ہوتا ہے. یہی ہونا تھا نا. آپ اس کے اتنی زبردست ایکسٹریم پہ گئی سچویشن, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہ کیا ثنا, جیسے آپ نے بات کا آغاز کیا نا کہ آپ سلام پیش کرتی ہیں اس سوچ کو جہاں سے اس معاملے کو سارا الجھایا گیا, تو آپ کو ایک اور چیز پر کل حیرت نہیں ہوئی جب عمران خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا, میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوسری طرف سے مسئلہ کیوں ہے؟ تو یہ ایک بڑا میرے لیے بھی بڑے اچنبے کی بات تھی کہ خان صاحب اتنے معصومانہ سوال کر رہے تھے.